بسم الله الرحمن یہ عظیم الشان کتاب فاطمۃ الزہرا من المہدی الی اللہدی میرے والد معظم کی عظیم و محترم و مکرم تعریف ہے۔ میرے والد معظم کی تمام تعلیمات میں اس تعلیف کی کچھ اپنی خصوصیات ہیں جو کسی دوسری تعلیف کو حاصل نہیں ہیں۔ اس تعلیف سے متعلق جانب نظر ایک خاص داستان ہے اور وہ یہ ہے۔ ان دنوں جب میرے والد معظم شہر مقدس کربلا میں سکونت پذیر تھے، آپ کو حکومت نے گرفتار کر لیا اور حکومتی نمائندے گاڑی میں سوار کر کے نجف اشرف کی طرف لے گئے۔ راستے میں جب انہوں نے کربلا سے بہت زیادہ سفر طے کر لیا تو روڈ چھوڑ کر ایک کچی سڑک کو اختیار کیا۔ ان کی گاڑی چلی جا رہی تھی تو اس وقت میرے والد معظم نے تعجب سے کہا کہ یہ لوگ کدھر جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان دنوں جب حکومت کسی عالم اور روحانی کو گرفتار کرتی تو اسے بغداد لے جاتی اور وہاں زندان میں بند کر دیتی تھی۔ آخر وہ ایک صحرا میں پہنچے جہاں دور دور تک کوئی آبادی کے آثار تھے اور نہ کوئی آدم ذات دکھائی دیتا تھا۔ ایک جگہ پر ان کی گاڑی رک گئی۔ حکومتی لوگ گاڑی سے اترے اور انہوں نے ڈگی سے قبر کھودنے کے آلات نکالے اور قبر کھودنی شروع کر دی۔ جب میرے والد نے یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ وہ انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، بغیر غسل کفن و جنازے کے دفن کرنا چاہتے ہیں، تاکہ کسی کو پتہ تک نہ چلے کہ کچھ ہوا ہے یا نہیں۔ ان حساس اور ناقابل فراموش لمحات میں میرے والد نے صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے توسل کیا کہ انہیں ان ظالموں سے نجات دلائی جائے کہ اگر انہیں ان سے نجات مل گئی تو وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت و زندگی پر ایک مبسوط کتاب لکھیں گے۔ قبر بڑی تیزی کے ساتھ کھودی جا رہی تھی۔ سرکاری عملہ اپنی مکمل توانائی سے کام جاری رکھے ہوئے تھا۔ اچانک وائرلیس کی گھنٹی بجی اور انہیں مرکز کی طرف سے پیغام ملا کہ علامہ قزوینی کو قتل نہ کیا جائے اور انہیں واپس لایا جائے۔ اس طرح انہوں نے میرے والد مرحوم کو بغداد کے زندان میں بند کر دیا۔ میرے والد مرحوم بغداد کے زندان میں 3.5 ماہ بند رہے، پھر آپ کو رہا کر دیا گیا۔ گرفتاری کے ایام میں آپ پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا۔ آخر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی برکت سے آپ کو ان ظالموں سے نجات ملی۔ جی ہاں قارئین کرام، اس کتاب کی تعریف کا سبب یہ عظیم داستان ہے جو آپ نے ابھی پڑھی ہے۔ الحمدللہ جب یہ کتاب منظر عام پر آئی تو اس کتاب کی برکت سے بہت سے منحرف لوگوں کو ہدایت ملی اور انہوں نے مکتب اہل بیت کو قبول کیا، کیونکہ یہی مکتب ہی شریعت خداوندی اور شریعت رسول ہے۔ اس طرح ان لوگوں نے اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کیا اور یہ آغاز قرآن اور اطرت کے زیر سایہ تھا۔ والد مرحوم کی اس کتاب سے بہت زیادہ انس تھا۔ آپ نے اپنی وصیت میں فرمایا تھا کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو اس کتاب کے میرے ساتھ میری قبر میں رکھ دینا، تاکہ یہ کتاب میرے لیے سند شفاعت بن جائے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ہم نے ان کی وصیت کے مطابق اس کتاب کو ان کے سینے کے اوپر رکھ دیا تھا اور ان کے جد خاکی کو ایک صندوق میں بند کر کے حسینیہ زینبیہ میں بطور امانت دفن کر دیا، تاکہ جب بعث پارٹی کا خاتمہ ہو تو انہیں کربلائے معلیٰ میں دفن کیا جا سکے۔ اب ایک اور حیرت انگیز داستان عرض خدمت ہے اور وہ یہ ہے۔ ہمارے والد کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 17 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا کہ حسینیہ زینبیہ کے صحن کی توسیع ہونے لگی اور جدید عمارتیں بننے لگیں۔ ہمارے خاندان سے رابطہ کیا گیا کہ والد معظم کے جد خاکی کو اس مقام سے منتقل کرنا ہے، اس لیے تمہاری حاضری ضروری ہے۔ تقریباً یہ 30 جمادی الاولیٰ 1432 ہجری کی بات ہے۔ بعد ازظہر 3 بجے قبر کو کھودا گیا۔ جب لحد کے پتھروں تک کھدائی پہنچی تو پہلے پتھر کو ہٹایا گیا تو ہمیں آپ کا کفن سالم نظر آیا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آپ کو ابھی دفن کیا گیا ہے۔ اس طرح آپ نے دوسرے، تیسرے اور چوتھے پتھر کو ہٹایا۔ ہم نے دیکھا کہ آپ کا کفن سالم تھا۔ 2 آدمیوں نے سر اور پاؤں کی طرف سے کفن کو پکڑا اور آپ کے جد کو قبر سے باہر نکال لیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ جب آپ کے جد خاکی کو زمین پر رکھا گیا تو آپ کے جد میں لچک تھی کہ جیسے کسی زندہ آدمی کے جسم میں لچک ہوتی ہے۔ میں نے ان کی کمر کے نیچے ہاتھ ڈالے اور انہیں زمین سے اٹھا کر صندوق میں رکھا۔ میں نے دیکھا تو کتاب فاطمۃ الزہرا من المہدی الی اللہدی بالکل سالم تھی۔ 17 سال کا عرصہ گزر چکا تھا لیکن کتاب صحیح و سالم تھی، اس میں بوسیدگی کے کوئی آثار نہ تھے۔ حالانکہ یہ امر محال ہے کہ کوئی کتاب یا کاغذ اتنا عرصہ مٹی میں باقی رہے۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ رسالوں اور اخباروں میں بڑی بڑی شہ سرخیوں کے ساتھ اسے چھاپا گیا۔
بہت سے علماء کرام اور بزرگان والد مرحوم کے مقلدین آپ کے جد اطہار کی زیارت کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اس امر میں کوئی شک نہیں ہے کہ والد محترم کو اہل بیت عصمت و طہارت سے قلبی و ایمانی لگاؤ تھا۔ یہ ان کی مخلصانہ خدمت کا عوض تھا جو انہیں مل چکا تھا۔ آپ کے جد اطہار کو طویل سفر کے بعد کربلائے معلی لایا گیا اور حضرت امام حسین السلام کے صحن مطہر میں عقائد شیرازی کے خاندان کے مقبرے میں دفن کر دیا گیا۔ آخر میں ہم خداوند تعالیٰ کی ذات سے امیدوار ہیں کہ وہ ہمیں آل رسول کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس دنیا اور آخرت میں اس کے لطف خاص کے مستحق ہو جائیں۔ میں نے یہ مقدمہ اپنے برادر عزیز جناب آقائی صبوری کی فرمائش پر تحریر کیا ہے۔ یہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ خداوند متعال کے لطف و کرم کی امید رکھتے ہیں کہ وہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ فرزند مرحوم مؤلف سید محمد ابراہیم محمد قزوینی، 6 رجب 1432 ہجری، قم، ایران۔ کچھ مؤلف کتاب کے بارے میں۔ یہ کتاب فاطمۃ الزہرا من المہدی الی اللہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے۔ حضرت آیت اللہ قزوینی کی عظیم کاوش و کوشش کا نتیجہ ہے۔ علامہ حضرت آیت اللہ سید قاسم قزوینی مرحوم کی ذات و فلسفات محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ ایک عظیم الشان نکتہ پرداز خطیب، ایک پردانہ استاد، ایک دانشور، ایک فقیہ بزرگوار، ایک مفسر، ایک مرد مومن اور ایک مرد جہاد تھے۔ حضرت آیت اللہ قزوینی نے کربلا میں 1348 کو ایک علمی و روحانی گھرانے میں آگ کھولی۔ اس مرد دانش و جہاد اور ان کے خاندان کا نسب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ یہ خاندان اپنی علمی و دینی خدمات کی وجہ سے اپنی شہرت میں آفاقیت رکھتا ہے کہ کسی دور میں بھی اس خاندان میں رجال کی کمی نہیں رہی۔ اس خاندان نے انسانی و اسلامی معاشرے کو بزرگ، دانشور، توانا، خطبہ، ادب بار شعراء، مؤلفین، مصنفین، مفسرین، مجتہدین پیش کیے اور وہ اپنی علمی، فکری، ادبی، اخلاقی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ قرآن مجید اور رہبران نور کا پیغام انسانیت تک پہنچانے کے لیے اس خاندان نے کثیر تعداد میں توانا اور پیداکار رجال پیدا کیے۔ ان میں آیت اللہ العظمی سید ہاشم قزوینی، آیت اللہ سید محمد ابراہیم قزوینی، آیت اللہ محمد حسن قزوینی اور آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی نے کافی شہرت حاصل کی۔ نشو و نما۔ مرحوم آیت اللہ قزوینی نے اپنا بچپن اپنے والد محترم مرحوم آیت اللہ سید ابراہیم قزوینی کے سایہ عاطفت میں گزارا۔ آپ نے اپنی زندگی کا آغاز اپنے والد کی رہبری و نگرانی میں کیا۔ جو ہی آپ نے ہوش سنبھالا تو آپ نے علم و دانش کے حصول کے لیے اپنی کوشش و کاوش شروع کر دی۔ آپ نے اپنی تعمیر و ترقی کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ جو ہی آپ نے اپنی زندگی کی بہار کی دہلیز پر قدم رکھا تو آپ کو اپنے شفیق و مہربان والد کے وجود نعمت سے محروم ہونا پڑا۔ آپ کے لیے ان کی جدائی ایک بہت بڑا صدمہ تھا جو آپ کے لیے ناقابل برداشت تھا، لیکن آپ کے سامنے سید الشہداء کی پرمصائب زندگی تھی۔ آپ نے ان کی مصیبت کے اشعار پڑھ کر اپنے دل کے طوفان زدہ کشتی کو صبر کے سمندر کے ساحل پر لنگر انداز کر کے پرسکون کر دیا۔ اس وقت آپ کے والدین آسمان حیات سے غروب کر چکے تھے۔ آپ کی حیات پر مصائب و آلام کا ہجوم ہو چکا تھا۔ تنگ دستی و افلاس نے آپ کا دائرہ حیات تنگ کر رکھا تھا، لیکن آپ نے ان شدائد و مصائب کے باوجود کسب و دانش و کمال سے ہاتھ نہ ہٹایا۔ آپ نے اپنی جد و جہد کو مزید تیز کر دیا۔ جب آپ کی ضروری تعلیم مکمل ہو گئی تو آپ نے کربلا کے بزرگ علماء کے فقہ و اصول کے دروس خارج میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ آپ کچھ عرصہ بعد ایک درخشاں ستارہ بن کر ہر طرف اپنا نور بکھیرنے لگے۔ آپ نے خطابت و منبر کے علاوہ فقہ و اصول اور تفسیر کا درس دینا بھی شروع کر دیا۔ آپ کا حلقہ شاگردان وسیع سے وسیع تر ہونے لگا۔ آپ نے مختلف ممالک میں قرآن و اہل بیت کا پیغام پہنچایا۔ آپ بہت سی صفات سے متصف تھے۔ مرد سخن۔ آپ ایک توانا خطیب تھے، علم و دانش کے پیگر تھے۔ آپ جب منبر پر جاتے تو بھرپور اعتماد کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے۔ ان کی گفتگو دل نشین ہوتی تھی۔ وہ پیام رسانی میں حیران کن قدرت رکھتے تھے۔ وہ سننے والے کو جذب کر لیتے تھے۔ آپ کے سامعین پر آپ کے وعظ و نصائح کا بے پناہ اثر ہوتا تھا۔ آپ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھتے تو ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کہ روز عاشوراء مجسم ہو کر سامعین کے سامنے آ گیا ہے۔
آپ کی گفتگو قرآن مجید، نہج البلاغہ اور احادیث اہل بیت پر مشتمل ہوتی تھی۔ چونکہ آپ ایک خالص و مخلص اور روحانی و معنوی انسان تھے، اس لیے آپ کی گفتگو اپنا اثر دکھاتی تھی اور دلوں کو موم بنا دیتی تھی۔ آپ کی تقریر سننے کے بعد لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ بہت سے گمراہوں کو راستہ ہدایت مل جاتا تھا۔ حق سے دور رہنے والے حق کے آگے سجدہ ہو جاتے تھے۔ حقوق کو پامال کرنے والے ادائیگی حقوق پر کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ مرد قلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی نعمات میں سے جو شاندار نعمت عطا کی ہے وہ نعمت قلم ہے۔ قرآن مجید میں اس نعمت کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اللہ نے قلم کی عظمت کی قسم کھائی ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، سورہ قلم آیت نمبر 1۔ نون قسم ہے قلم کی اور اس کے جسے لکھنے والے لکھتے ہیں۔ رسول اسلام نے فرمایا، علماء کے قلموں کی سیاہی شہداء کے خون پر فضیلت رکھتی ہے۔ نہج الفصاحت صفحہ 648۔ یہ بات واضح ہے کہ اس قلم سے وہ قلم مراد ہے جو ایک عالم کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو حر ہوتا ہے اور حریت پسند ہوتا ہے، جو حق و حقیقت اور صداقت کا امین ہوتا ہے۔ اسی قلم کی بات نہیں جو ظلم و ستم کی نگہبانی کرتا ہے، جو تعصب و خشونت کو ہوا دیتا ہے، ظلمت و تاریکی کے لیے کام کرتا ہے اور لوگوں میں ذلت و حقارت کا بیج بوتا ہے۔ حضرت آیت اللہ قزوینی کے لیے یہ عطیہ خداوندی ہے کہ آپ مرد قلم تھے۔ آپ کا قلم قرآن اور خاندان رسول کی خدمت میں مصروف عمل رہا۔ آپ کے فکری و قلمی آثار درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، سیرت الرسول اعظم۔ نمبر 2، شرح نہج البلاغہ، 3 جلدیں۔ نمبر 3، علی من المہدی الی اللحدی۔ نمبر 4، فاطمۃ الزہرا من المہدی الی اللحدی۔ نمبر 5، الامام الحسین من المہدی الی اللحدی۔ نمبر 6، فاجعۃ الطف و مقتل الحسین۔ نمبر 7، زینب الکبریٰ من المہدی الی اللحدی۔ نمبر 8، موسوعۃ الامام الصادق، 8 جلدیں۔ نمبر 9، الامام الجواد من المہدی الی اللحدی۔ نمبر 10، الامام الہادی من المہدی الی اللحدی۔ نمبر 11، الامام العسکری من المہدی الی اللحدی۔ نمبر 12، الامام المہدی من المہدی الی الظہور۔ نمبر 13، السلام الصحیح یتجلی فی مذہب اہل البیت۔ نمبر 14، الفقہ الواسع، اسلام و تعلیم التربویت و کتاب ہے دیگر جو مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں۔ مرد ہجرت۔ آپ مرد ہجرت تھے۔ آپ نے قرآن اور اہل بیت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے دور دور کے ممالک کا سفر کیا۔ آپ مراکش، آسٹریلیا، مصر، کویت، حجاز، ہندوستان، پاکستان، شام، لبنان تشریف لے گئے۔ آپ افریقی ممالک میں بھی گئے۔ ہر مقام پر آپ کا ہدف قرآن اور اہل بیت کا پیغام تھا، کیونکہ آپ ایمان و عمل صالح سے مسلح تھے۔ جہاں جاتے وہاں اپنے دور رس اثرات چھوڑتے جو ہمیشہ یاد رکھے جاتے تھے۔ آپ کی تبلیغ کا ایک یادگار نمونہ وہ ہے جب آپ مراکش میں گئے تو وہاں ایک جعلی حدیث پر عمل ہو رہا تھا۔ وہ حدیث یہ تھی کہ روز عاشورہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو نجات ملی تھی۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ وہاں کے لوگ روز عاشورہ کو بطور عید مناتے تھے اور شادیاں کرتے تھے، مٹھائی تقسیم کرتے اور شادیاں بجاتے تھے۔ آپ نے وہاں اس حدیث کو جعلی ثابت کیا اور لوگوں کو حقیقت کی راہ دکھائی۔ مرد عشق و اہل بیت علیہ السلام۔ آپ کے خاندان نبوت سے عشق تھا۔ آپ کو خاندان نبوت سے عشق تھا۔ آپ کا دل ان کی محبت میں دھڑکتا تھا۔ جب کبھی آپ کی زندگی میں کوئی مشکل پیش آتی تو آپ اہل بیت سے ہی توسل کرتے تھے۔ ان کی برکت سے آپ کے مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی تھی۔ مرد جہاد۔ جہاں آپ ایک مرد دانش و بینش اور ایمان و عمل تھے، وہاں آپ ایک مرد مجاہد و مبارز بھی تھے۔ آپ ایک نڈر و بہادر انسان تھے۔ حق گوئی آپ کا شعار تھا۔ آپ دعوت و ارشاد کرتے ہوئے کبھی خوف زدہ نہیں ہوتے تھے۔ عدل و انصاف کے قیام میں پیش رہتے تھے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے نظام کو اپنی زندگی کے سب سے بڑی کامیابی سمجھتے تھے۔
आप हुक्मरानों के सामने कलमा हक कह देते थे, जिसकी वजह से आपको 12 जेलों में जाना पड़ा। यही वजह है कि आपको कल करने के लिए घर से उठा लिया गया था, लेकिन खुदावंद तआला ने आपकी हिफाजत फरमाई। आप इराक़ से निकल कर कुवैत पहुँचे, फिर लबनान और आखिर में ईरान आए। फिर आपने अपनी उम्र के आखिरी अय्याम तक दीन मुबीन की खिदमत की। जमाती उस्सानी की 16 तारीख 1415 को आपने दारिफानी से कूच फरमाया। आखिर में दुआ है, मेहरबान खुदा उन्हें और हमें अपने दामन उफ़्क़ में जगह इनायत फरमाए। खुदा रहमत कुन ये आशिकान पाक तीन दुआ। अमीन रब्बुल आलमीन। अली करमी फरीदन कुमुल मुक़द्दस ईरान। तक़दीम। मैं अपनी इस कोशिश व काविश को अपने सैयद व सरदार हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हुज़ूर पेश करता हूँ, जो ख़ानदानी वही व रिसालत की यादगार हैं और वो हर ज़माने और इंसानी नस्लों के मसले आज़म हैं। सारी कायनात उनके इंतज़ार में है। मैं इन दरख्शा और ताबनाक सफ़हात को, जिनमें ज़ात की ज़िंदगी को पेश किया गया है, जिसकी सीरत दर से आमोज़, तारीख साज और सरासर इफ्तिखार है, वो सिद्दीक़ा ताहिरा मलके अर्जमंद इस्लाम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, जो उनकी मादर गिरामी हैं, आपके हुज़ूर हदिया करता हूँ। बंदा पुरउम्मीद है कि खुदावंद ताला मेरी इस नाचीज़ खिदमत को इस हस्ती की बदौलत कबूल फरमाएगा। सैयद मोहम्मद कादिम कज़वीनी, करबला, इराक़। सुख़न मुअल्लिफ़। तमाम हम्द व सताइश की वो ज़ात सज़ावार है जो इस कायनात की आफरीदगार है। दरूद व सलाम हो हमारे सैयद व सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी पाकीज़ा व मोहतरम ख़ानदान पर, जो सबसे बेहतरीन मखलूक है। हकीकत यह है कि मैं एक लंबा अरसा इस गौर व फिक्र में रहा कि एक ऐसी किताब तारीफ़ करूँ जो खातून जन्नत सिद्दीक़ा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हयात पर मुश्तमिल हो। आप पर और आपके वालिद गिरामी, आपके शौहर मोहतरम और आपके दोनों शहज़ादों पर दरूद व सलाम हो। मुझे इस अम्र का शिद्दत से एहसास रहा कि मैं फ़ौरन इस मलकूती अमल की वादी में उतरूँ और अपना सफ़र शुरू करूँ और जल्द अपने हदफ तक पहुँचूँ। लेकिन जब मेरी नज़र अरबी व इस्लामी मसादिर पर पड़ती तो मुझे इस बानुए जहाँ के मकाम की रफ़त व अज़मत के मुताबिक इन मसादिर से कुछ हाथ न आता। इस हस्ती के सामने ये इल्मी मसादिर मुझे बहुत हक़ीर व नाचीज़ दिखाई देते, बल्कि यूँ कहूँ कि ये तमाम मसादिर जो इस हस्ती से मरबूत थे, चाहे वो कदीम थे या जदीद, वो क़ारीन कराम की प्यास बुझाने के लिए काफ़ी नहीं थी। ये तमाम तारीफ़ात ना कामिल आगाही रखती हैं और ना आपकी मुबारक हयात पर मुकम्मल तौर पर रोशनी डालती हैं, क्योंकि ये अजीम हस्ती इस जहाँ में रसूल अल्लाह और तमाम इंसानों की मोहब्बत का मरकज़ व महवर है। क्योंकि सिद्दीक़ा ताहिरा की अज़मत शख्सियत अपने दामन में मलकूती सिफ़ात व ख़ुसूसियात रखती थी। मुझे इस बात का हरगिज़ अंदेशा नहीं था कि ये संगीन मसूलियत मेरे लिए मुमकिन है और मैं नहायत ही शाइस्तगी से अपने देरीना आरज़ू को अमली जामा पहना सकता हूँ, बल्कि मुझे खौफ है अपनी कमायगी व नातवानी का, क्योंकि न मैं अपनी फ़िक्र में बुलंदी देखता था और न अपनी ज़बान और अपनी कलम में कुदरत पाता था। इसी सोच व विचार में दिन गुजरते गए कि कब मौका मिलता है और मैं अपनी देरीना आरज़ू को तकमील तक पहुँच जाता हूँ। लेकिन कुछ वाक़यात अचानक रूनुमा होते कि वो मुझे इस काम से रोक देते और मेरी यह देरीना आरज़ू धरी की धरी रह जाती। आखिरकार वो वक्त आ गया कि मुझे मसाइब के तूफ़ानों ने घेर लिया। तो उस वक्त मैंने बारगाह खुदाबंदी में नज़र मानी कि अगर मसाइब की ये बादल मुझसे छट गए और मुझे तौफ़ीक मिल गई तो फ़ौरन सिद्दीक़ा ताहिरा की ज़िंदगी पर किताब तारीफ़ करूँगा। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से मुझे मसाइब से निजात दी। तमाम तारीफ़ें उसके लिए हैं और मैं इसका शुक्र अदा करता हूँ। बस मैंने इस किताब पर काम शुरू कर दिया, लेकिन इस किताब के आगाज़ में मैं नहीं जानता था कि मैं कहाँ पहुँचूँगा और मेरी बात कहाँ मुकम्मल होगी। अल्लाह ही मददगार है और वो बेहतरीन मददगार है। वो मुझे काफ़ी है और इस सरा और उखरवी सरा में बेहतरीन कारसाज है। वो ही तौफ़ीक देने वाला और वो ही यारो यावर है। मोहम्मद कादिम कज़वीनी, 26 जमादी सानिया 1392 हिजरी, करबला, मुक़द्दस, इराक़। बाब सुख़न में वरूद। अल्लाह की आफरीनश का अज़ीम शाहकार और आयत खुदाबंदी फ़ातिमा। वमा अदरा का मिन फ़ातिमा। ए क़ारीन मोहतरम, तुम क्या जानो है कि फ़ातिमा कौन है? हज़रत फ़ातिमा फ़रदान शख्सियत हैं, आली कद्र इंसान हैं। एक ऐसी औरत है जो अल्लाह ताला की कुदरत बालगा और उसकी अजीब व बदी
اقتدار کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق فرمایا تاکہ وہ اس کے انبیاء میں اس کی قدرت کی نشانی ٹھہرے۔ پھر اسی سے اس کی دختر فرزانہ اور پارتن حضرت فاطمہ زہرا کو پیدا فرمایا تاکہ اس کی بے نظیر مخلوق میں اللہ کی نشانی ہو۔ انہیں خاتون بنایا تاکہ وہ انسانی فضیلت کا خلاصہ بنے اور اس کی عطاؤں کا مجموعہ ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فضائل انہیں بخشے اور اپنی جلالت میں جو حصہ انہیں عطا کیا، کائنات کی کسی عورت کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ان کے مقام و منصب تک رسائی حاصل کر سکے، کیونکہ اسی کا تعلق ان برگزیدہ ہستیوں سے ہے جو پاک و پاکیزہ اور اللہ کی محبوب ہستیاں ہیں۔ اس سے قبل کی اہل زمین انہیں پہچانتے، اہل آسمان ان کی عظمت و رفعت کا اعتراف کرتے ہیں اور ان کے حق میں قرآن مجید میں آیات محکمات نازل ہوئیں جنہیں اس سے دور لے کر آج تک رات اور دن پڑھا جا رہا ہے، جنہیں اس دور سے لے کر آج تک رات اور دن پڑھا جا رہا ہے جب سے وہ اتری ہیں، اور اس طرح قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی۔ وہ ایسی عظیم الشان شخصیت ہیں کہ جس قدر انسان اپنی روحانیت و معنویت میں اضافہ کرتا ہے اور اسے محکم بناتا ہے، اس قدر اس پر اس عظیم شخصیت کے عظمت کے اسرار کھلتے ہیں، تو اس پر اس شخصیت کے خصوصیات و اوصاف منکشف ہوئے ہیں۔ یہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اللہ نے خود ان کی تعریف و ثنا کی ہے۔ ان اللہ یغضب بغضبہا ومرضی لرضائہا، ان کی رضا سے وہ راضی ہے اور ان کی غضب سے وہ غضبناک ہے۔ رسول اللہ نے ان کی عظمت و جلالت کے پیش نظر ان کی قدر منزلت کو بیان فرمایا۔ فاطمۃ بضعۃ منی من اذاہا فقد اذانی ومن اذانی فقد اذی اللہ، فاطمہ میرے بدن کا پارہ ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ جب امیر عدالت امام علی علیہ السلام کی ان پر نگاہ پڑتی تو وہ ان کا حد سے زیادہ احترام و اکرام کرتے تھے۔ تمام ائمہ اہل بیت جب آپ کا ذکر کرتے تو ان کی تقدیس و تعظیم بیان کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ایک بلند و بالا اور پرعظمت مبارک اسم ہے جس نام کی برکت سے حکومتیں قائم ہوئیں، عظمتوں کی بنیاد ڈالی گئی اور انہیں عروج دیا گیا، اور اسی نام سے ظالم اور ستم پیشہ حکومتوں کا خاتمہ ہوا۔ آپ کی محبت وہ عظیم ابدی سعادت ہے کہ عنقریب تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جنت میں داخل ہو رہی ہوگی اور آپ کے دشمن جہنم کے راستے پر چل رہے ہوں گے۔ منزل یقین، مجھے یقین ہے کہ یہ کتاب اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سعادت ہی سعادت ہے، نفع ہی نفع ہے، ایسا نفع جو نہ ختم ہونے والا ہے اور نہ محدود ہے، بلکہ ابدی ہے اور روز بروز نشو و نما پانے والا ہے۔ اس کی ہر بات اپنے دامن میں دل و دماغ کو تسکین و آرام دینے والی ہے۔ اس کے سخن پرسکون و خوبصورت وادی کی مانند ہے جس کے دیکھنے سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، دل میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، ایک قاری کو ابدیت مل جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو جنگلوں اور صحراؤں میں بھٹکنے سے محفوظ کر لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہشت نشیں خیال کرتا ہے اور معنویت و کمال کے ماحول میں پاتا ہے اور اسے حقیقی زندگی مل جاتی ہے۔ لیکن جب عالمین کی خواتین کی سیدہ و سالار کی زندگی پر نظر پڑتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی مصائب و آلام سے مربوط رہی اور ان کی سیرت عبرت انگیز اور حکمت آموز واقعات سے لبریز ہے۔ ایک قاری کو ان کی زندگی سے اولیاء اللہ کی زندگی کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس طرح زندگیاں بسر کی اور ان کی زندگیوں کا مقصد کیا تھا۔ آپ کی پر افتخار زندگی کے مختلف متعدد پہلو ہیں۔ آپ کی زندگی تاریخ اسلام کے نشیب و فراز کا ایک سنہری باب ہے۔ آپ کی یہ انسانیت ساز و تاریخ و ساز زندگی بہت کم تھی۔ آپ کی یہ انسانیت ساز و تاریخ ساز زندگی بہت کم تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی سایہ رسالت و اور امامت اور اپنے گھر کی چار دیواری میں بسر کی۔ آپ نے جس انداز میں اپنے بچوں اور اپنے شاگردوں کی تربیت کی اسے صرف آپ کے گھر والے ہی جانتے تھے، ان کے علاوہ کسی اور کو ذرہ برابر کی خبر بھی نہ تھی۔ ادھر تاریخ نے آپ سے ظالمانہ رویہ اختیار کیا کہ آپ کی شخصیت، آپ کی سیرت، آپ کی تعلیمات پر پردہ ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کی تاکہ آنے والے ادوار آپ کی شخصیت تک نہ پہنچ سکے کہ رسول اللہ کی بیٹی تھی یا نہیں تھی۔ اگر تھی تو ان کی سیرت و شخصیت کیا تھی؟ اسلام میں عورت کا مقام۔ جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پرعظمت شخصیت اور ان کے آفاقی صفات و کمالات پر گفتگو ہوتی ہے تو اس بحث سے عورت کا وہ مقام و مرتبہ سامنے آتا ہے جو اسے اسلام نے عطا کیا ہے۔
تو اس وسیلے سے یہ بات روشن ہوتی ہے کہ اسلام نے عورت کو معاشرے میں جو حقوق عطا کیے ہیں ان کی سخت حفاظت کی ہے، اس لحاظ سے اسے انسانی معاشرے میں ایک پرشکوہ مقام بخشا ہے۔ اس بحث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب ایک عورت اسلام سے آگاہی رکھنے والی ہوتی ہے تو وہ جب تک اپنے والد کے گھر میں ہوتی ہے تو وہ ایک شائستہ دختر کی صورت میں ہوتی ہے، جب وہ اپنے باپ کے گھر سے شوہر کے گھر میں جاتی ہے تو اپنے شوہر کے گھر امانت و اطاعت کا نمونہ ہوتی ہے، جب اس کی جولی میں پھول کھلتے ہیں تو وہ معاشرے کی ایک ذمہ دار خاتون ہوتی ہے جو اپنے بچوں کی اس انداز میں تربیت کرنے والی ہوتی ہے جو ایک معاشرے کے لیے نعمت ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ وہ معاشرے میں ایک مثالی ماں اور مربی ہوتی ہے۔ اسلام میں عورتوں کو ایک مقام حاصل ہے، یہ بھی انسان کا ایک فرد ہے اور وہ صفت انسانیت سے متصف ہے۔ اسلام نے اسے اجازت دی ہے کہ وہ معاشرے میں دین کے حدود میں رہتے ہوئے اپنی عفت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی زندگی کے امور کو نمٹائے۔ اس ضمن میں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ اسلام نے عورت پر علم و ادب اور ثقافت و معرفت کے دروازے کو بند نہیں کیا، بلکہ اس نے اسے اجازت دی ہے کہ وہ علم و ادب کے میدان میں آئے اور معنوی کمالات کی بلندیوں تک رسائی حاصل کرے۔ جی ہاں، اسلام نے اس معاملے میں اس کے لیے شرائط معین کی ہیں کہ وہ ان شرائط کی حدود میں رہتے ہوئے زندگی بسر کرے، وہ اپنی عفت و پاک دامنی کی حفاظت کرے، اپنے جسم کی نمائش سے پرہیز کرے، اس طرح ان تمام امور سے بچے جو اس کی رسوائی کا سبب بنتے ہیں۔ اسلامی قانون اور عورت۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ دین اسلام نے عورت کی حرمت کی حفاظت کا جو نظام دیا ہے، ایسا نظام کسی اور مکتب و مسلک کے پاس نہیں ہے۔ نہایت ہی افسوس کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے کہ اسلامی ممالک میں اسلام کے دشمنوں کے اشاروں پر بنائی ہوئی عورتوں کی جو تنظیمیں کام کرتی ہیں، ان تنظیموں نے کبھی ان عورتوں کو فائدہ نہیں پہنچایا، بلکہ یہ تنظیمیں ہمیشہ ان کے لیے بدبختی و ذلت کی باعث بنتی ہیں۔ میں نے بعض رسالوں میں پڑھا ہے کہ عورتوں کی ان تنظیموں نے اپنی حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ قانون پاس کرے کہ ایک مرد ایک سے زیادہ ازواج نہ کر سکے۔ شاید کہ یہ تنظیمیں یہ سمجھتی ہیں کہ مرد کا تعدد ازواج عورت پر ظلم ہے، بس وہ صرف ایک عورت سے عقد کرے، ایک کی موجودگی میں دوسرا عقد نہ کرے۔ یقیناً یہ تنظیمیں جاہل ہیں، یا پھر انہیں جاہل بنایا گیا ہے کہ شاید انہیں معلوم نہیں ہے کہ ایسا کرنا ان کی اپنی ہی تباہی و ویرانی ہے، اور وہ اپنی زوجیت کی سعادت اور ماں بننے کی معنوی لذت کے ابواب کو بند کرنا چاہتی ہیں۔ اس صورت میں عورت کے پاس دو راستے ہیں، وہ کسی شادی شدہ مرد سے عقد کرے یا پھر اپنے باپ کے گھر میں بیٹھی رہے، یہاں تک کہ اس کے سر کے بال اس کے دانتوں کی طرح سفید ہو جائیں اور یوں ہی کنواری مر جائے۔ اب بتائیے ان دونوں راستوں میں سے کون سا راستہ بہتر ہے؟ دوسرا راستہ دردناک انجام رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر عورت دوسرا راستہ اختیار کرے اور کسی مرد سے شادی نہ کرے تو پھر اس کے سامنے دو راستے ہیں، وہ اپنی جوانی و شباب میں اپنے نفس پر کنٹرول کرے اور اپنی فطری خواہشات کو دبائے رکھے اور جائز فطری لذات سے کنارہ کش رہے، تو یہ صورت اس کے لیے سخت غم انگیز اور پریشان کن ہوگی۔ یا پھر وہ آپے سے باہر نکلے، خواہشات نفس کی تسکین کی راہ پر چل پڑے، عزت و شرافت کے تمام بندھن کو توڑ کر ان محافل کو اپنائے جو اس کی تباہی و ویرانی کا پیش خیمہ ثابت ہوں، جو اس کی شخصیت کا جنازہ نکال دیں، سوائے ذلت و رسوائی کے اس کے پاس اور کچھ نہ رہنے دیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جب تک عورت کا شباب اور اس کا حسن و جمال باقی رہتا ہے، خواہشات نفس کے پجاری ان کے طواف میں رہتے ہیں۔ جو ہی ان سے شباب نے منہ موڑا تو یہ حسن پرست بھی ان سے منہ موڑ لیتے ہیں اور ان کی نگاہیں کسی اور پر جا رکتی ہیں۔ جی ہاں، جب ایک عورت تجرد کی زندگی کو اختیار کرے اور عقد نہ کرے، یا تو وہ کسی عادل شادی شدہ مرد سے عقد کرے اور اپنی زندگی اسلامی عدالت کے ایک خانوادے کو تشکیل دے، اپنی نجابت کی حفاظت کرے، اپنی نیک نامی اور پاک دامنی کو برقرار رکھے، اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرے تاکہ وہ معاشرے کے مفید افراد ثابت ہوں۔ اب آپ بتائیں ان دونوں راستوں میں سے کون سا راستہ افضل و احسن ہے؟ یہ صرف دو راستے ہیں اور کوئی تیسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ جب اس دنیا کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر ایک مرد صرف ایک عورت سے شادی کرے تو اس طرح کی کروڑوں عورتیں بغیر ازدواج کے رہ جائیں اور تباہی و ویرانی ان کا مقدر بن جائے۔ مزید برآں طبعی طور پر کچھ ایسے مرد ہوتے ہیں کہ جن کی جنسی ضرورت ایک عورت پورا نہیں کر سکتی، انہیں دوسری ازواج کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کر انہیں تسکین ملتی ہے۔ یہ امر بھی مسلم ہے کہ ایک عورت کو تمام بہت سے عوارض لاحق ہوتے ہیں جن کی موجودگی میں وہ اپنے شوہر کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی،
جیسے بیماری ہے، مسافرت ہے، بانجھپن ہے، اس طرح اور بہت سے عوامل ہیں۔ یہ اپنی جگہ پر ایک وسیع موضوع ہے۔ اس کتاب میں میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ مزید اس پر بحث کروں۔ زہر آلود اقلام۔ دنیا کا ایک عجیب ترین حادثہ یہ بھی ہے کہ پیغمبر اکرم کی وہ دختر جو عزت و عظمت میں اپنی مثال آپ تھیں، آپ شرافت کی ان بلندیوں پر رسائی رکھتی تھیں جہاں کسی دوسرے کو رسائی حاصل نہ تھی۔ آپ رسول عالمین کے اخلاق کا اعلیٰ و ارفع نمونہ تھیں۔ جب اپنوں اور غیروں نے آپ کی شخصیت پر قلم اٹھانا چاہا تو پہلے اپنے قلم کی نوک کو زہر میں کئی بار بجھایا، پھر آپ پر لکھنا شروع کیا۔ ان قلموں نے کرتاس پر جو کچھ آپ کی شخصیت کے بارے میں تحریر کیا، ان تحریروں میں زہر کے سوا کچھ نہ تھا۔ جب انسان ان تحریروں اور روایتوں کو دیکھتا ہے تو ان میں خیانت و تعصب اور کینہ و عداوت کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ ان کذابوں نے حدیثیں گھڑ کر دختر پیغمبر کی طرف منسوب کر دیں، کیونکہ یہ لوگ درباری تھے اور ان کے دسترخوان کے رزقوں پر پلنے والے تھے اور ان کی پروپیگنڈا فیکٹری کے اعلی کار تھے۔ یہ دین فروش اور کچھ فکر لوگ زر و جواہر کے عوض اپنے ایمان کو بیچنے والے تھے۔ ان کے شیاطین ان کی طرف جھوٹ و مکر و ہیلے کی جو وحی کرتے تھے وہی وہ لکھتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی ناراضی کے عوض مخلوق کی رضا خریدی۔ ان دین فروشوں نے ان لوگوں کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو بیچ ڈالا تھا جنہوں نے متزلزل عقیدوں اور بے ضمیری کی منڈی لگا رکھی تھی۔ نہ انہیں اس بات کی پرواہ رہی کہ وہ اس دروغ پروازی سے صاحب شریعت کی توہین کر رہے ہیں، اور نہ انہوں نے اس نقطے کو دیکھا کہ وہ جو دروغ گوئی کر رہے ہیں، جو کچھ ان کی اپنی معتبر کتابوں میں ہے، ان کے بھی خلاف ہے۔ گویا کہ ان لوگوں نے اپنے آلودہ وجدان کو لبیک کہتے ہوئے ہر وہ چیز لکھ دی جس سے دختر پیغمبر کی اہانت ہوتی تھی، تاکہ وہ اپنے لیے خوشی کا سامان کر سکیں۔ حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جان ہستی کا وہ گراں مایہ گوہر ہے جو خاندان پیغمبر کا مرکز و محور ہے اور خود پیغمبر اسلام کی محبت و مودت کا مرکز ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ ان بد اندیشوں کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ رسول اعظم کی عزت و حرمت پر بلا واسطہ حملہ کریں، تو انہوں نے اپنے ناپاک وجدان کی شادمانی کے لیے بلا واسطہ طریقے اپنائے۔ انہوں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کیونکہ ان کے تمام میلانات دوزخ سے مربوط تھے۔ میں نہیں جانتا کہ اتنے تابڑ توڑ بے رحمانہ حملے جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آفاقی شخصیت پر کیے گئے ان کی وجہ کیا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ ذات کے ساتھ اس قدر شدید ترین عداوت کی گئی اور ان سے بغض و حسد بڑھتا گیا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا یہ 92 فرزانہ دختر سرفراز پار وجود نور دیدہ میوہ دل اور روح پیغمبر اسلام نہ تھیں؟ کیا جناب زہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشین نہ تھیں؟ لوگوں نے ان کے مقام و مرتبے کو اس طرح گرانے کی کوشش کی کہ جس طرح ان کی عظیم القدر شوہر کے مقام کو گرانے کی کوشش کی تھی۔ آخر لوگوں نے ان سے اس قدر کیوں دشمنی کی؟ ان بزدلانہ حملوں کی وجوہات۔ آپ کی ذات پر اس لیے یہ حملے کیے گئے کہ آپ پیغمبر اسلام کی سیرت کا نمونہ دختر تھیں، یا پھر آپ حضرت امام علیہ السلام کی زوجہ اقدس تھیں۔ حالانکہ حضرت امام علیہ السلام نے ان کی شہادت کے بعد 4 خواتین سے عقد فرمایا تھا، لیکن ان کے حق میں ان لوگوں نے کہیں دروغ سازی نہیں کی۔ آخرکار میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ سے بغض و عداوت کی صرف ایک وجہ ہے کہ آپ پیغمبر اسلام کو تمام انسانوں سے زیادہ محبوب و عزیز تھیں۔ آپ اپنے شوہر نامدار کے حقوق کی حامی اور دفاع کرنے والی تھیں۔ آپ کا جرم یہ بھی تھا کہ جب آپ نے اپنے حق کو لٹتا دیکھا تو صحابہ کے مجمع میں مسجد نبوی میں تشریف لائیں اور اپنے حق کے غصب ہونے پر آواز بلند کی کہ اللہ نے اپنے رسول کو جو مال عطا کیا تھا اور جو مال انہوں نے اپنے وصال پر چھوڑا وہ اس مال کی وارث ہے۔ اسی دن حاکم وقت کے سامنے کلمہ حق بلند کیا اور احتجاج کیا کہ اس کے حقوق اسے واپس کیے جائیں۔ حکومت نے جن اموال پر قبضہ کر لیا ہے وہ اموال اس کے حوالے کیے جائیں۔ آپ نے اپنی حقانیت کو قیامت تک ہر نسل کے لیے ثابت کر دیا۔ یہ آپ کے فضائل و مناقب کے یہ چند نمونے ہیں جو اللہ نے تمام عورتوں میں سے صرف آپ کو عطا کر دیے تھے۔ کیا یہی وجوہات تھیں جن کی بنا پر مسلمانوں کے لیے جائز ہو گیا تھا کہ وہ آپ کی قدسیت اور مقام و مرتبہ سے چشم پوشی کر لیں؟ ان کے علاوہ بد اندیش مستشرقین نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے مقدسات پر بڑھ چڑھ کر حملے کیے۔ انہوں نے جھوٹی اور جعلی روایات کو اکٹھا کیا اور اپنی کتب میں چھاپ دیا۔ نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب وہ کتابیں بعض مسلمانوں کے ہاتھوں لگیں تو انہوں نے ان کتابوں کے عربی زبان میں بغیر کسی تنقید و تہذیب کے ترجمے کر دیے۔
ان کی اس کاوش سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ان مستشرقین کے ہم فکر تھے۔ بہتر ہے یہاں نمونے کے طور پر کچھ واقعات درج کیے دیتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان حوادث کے پیچھے کون سی سازشیں کار فرما تھیں۔ اس کا ذکر صاحب غدیر نے جلد 3 صفحہ 7 پر کیا ہے تاکہ ان حوادث کی گہرائی تک پہنچا جا سکے۔ ایمیل ڈورمن عیسائی مستشرق نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے حیات محمد۔ یہ کتاب جھوٹ با تہمات اور گمراہ کن مطالب کا پلندہ ہے۔ اس نے اسلام، قرآن اور پیغمبر اسلام کی شان میں بے انتہا گستاخیاں کی۔ اس کتاب کا ایک فلسطینی استاد نے عربی میں ترجمہ کیا جس کا نام محمد عادل زیتر ہے۔ جس طرح کتاب تھی اسی طرح اس نے اس کا عربی میں من و ان ترجمہ کر دیا تاکہ کتاب کی امانت کو برقرار رکھا جائے اور اس کے مطالب میں خیانت نہ ہو۔ کتاب میں جہاں کہیں خرافات تھی انہیں جو کا تو بیان کر دیا، جہاں جھوٹ تھا اسے بھی لکھ دیا، نہ کسی جھوٹ و خرافات کی تردید کی اور نہ کہیں جوابی حاشیہ لگایا۔ بغیر کسی تنقید کی کتاب کو عربی کا لباس پہنا کر عالم اسلام کے حوالے کر دیا۔ خدا را بتائیے اسے امانت داری کہتے ہیں؟ مقام افسوس ہے کیا جھوٹ اور باطل کی تردید امانت نقل کے منافی ہے؟ اس گمراہ کن اور زہریلی کتاب کے مسموم مطالب کا ایک باطل نمونہ یہ ہے۔ فاطمہ ایک تندخو عورت تھی، حسن و جمال میں رقیہ سے بہت پیچھے تھی۔ اس کی بہن زینب اسے عقل و دانش سے کہیں بڑھ کر تھی۔ جس وقت اس کی والد نے اسے پردے کے پیچھے سے کہا کہ علی اس کی خواستگاری کے لیے آیا ہے تو اس نے بغیر کسی سوچ و بچار کے کہہ دیا کہ وہ اسے قبول ہے۔ وہ علی کو اس کی شجاعت و شہامت کے باوجود ایک تنگ دست و محروم انسان خیال کرتی تھی۔ ان حالات کے باوجود بھی فاطمہ علی کو چاہتی تھی، لیکن علی اس سے بیزار تھا۔ علی کوئی قبول صورت آدمی نہیں تھا، اس کی آنکھیں ابھری ہوئی تھیں، اس کی ناک پست تھی، استغفر اللہ، اس کا پیٹ بہت بڑا تھا جو سینے کے اوپر تھا، سر بہت بڑا تھا لیکن شجاعت میں اپنی مثال آپ تھا، صداقت اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، وفاداری و خلوص میں کوئی ثانی نہیں رکھتا تھا، ایک شائستہ کردار انسان تھا۔ ان صفات کے باوجود اس میں سستی و تردد دکھائی دیتا تھا۔ وہ تنگ دستی کے زمانے میں ایک یہودی کے باغ کو پانی سے سیراب کرتا تھا، اسے اس کام کے عوض مٹھی بھر کھجوریں ملتی تھیں۔ جب واپس گھر آتا تو وہ کھجوریں اپنی بیوی کے حوالے کرتا اور اسے غصے سے کہتا کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ۔ علی ہر دفعہ گھریلو ناچاکی کی وجہ سے ناراض ہو کر گھر سے چلا آتا اور مسجد میں سو جاتا، لیکن اس کی زوجہ کے والد اس کے پاس آتے، اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے، اسے تسکین دیتے اور فاطمہ اور اس کے درمیان صلح کراتے تھے۔ ان دونوں کی مشترکہ زندگی کا ایک واقعہ یہ بھی کہ ایک دن نبی اپنی بیٹی کے گھر میں آئے تو اسے اس مٹھی بھر کھجور کی وجہ سے روتے دیکھا۔ علی نے جو اسے پیش کی تھی، جب محمد نے اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو اسے خوش کرنے کے لیے علی کی تعریفیں شروع کر دیں۔ یہ علی وہ ہے جو سب سے پہلے اسلام لائے، پیغمبر کے 2 اور داماد بھی تھے جو دونوں اموی تھے، ایک کا نام عثمان تھا اور دوسرا ابو العاص تھا۔ یہ دونوں پیغمبر کی خاطر تواضع علی سے زیادہ کرتے تھے۔ علی اس لیے بھی حیران و پریشان تھے کہ نبی نے اپنی دختر کے مالی حالات سنوارنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے علی کے ذمے کوئی شاندار امور نہیں لگائے تھے جن سے علی کو فائدہ حاصل ہوتا، اس لیے وہ سخت رنجیدہ تھے۔ جب نبی کبھی کفار و مشرکین سے جنگ کرنے کے لیے فوج تشکیل دیتے تو فوج کی سالاری علی کو نہیں دیتے تھے کیونکہ وہ اسے اس لائق نہیں سمجھتے تھے۔ علاوہ ازیں ان المیوں سے ایک بدترین المیہ یہ بھی تھا کہ فاطمہ اور علی پیغمبر کی ازواج کو اپنا دشمن خیال کرتے تھے۔ فاطمہ نے بارہا نہایت ہی حسرت کے ساتھ اس بات کی شکایت کی کہ اس کے والد نے کبھی ان کے معاملے میں اپنی بیٹی کا دفاع نہ کیا۔ اس کتاب میں مؤلف نے بہت سی ایسی مسموم و سیاہ تاریخی روایات جمع کی جو سب جھوٹ و خرافات پر مبنی ہیں۔ علامہ امینی کا جواب۔ حضرت علامہ امینی اپنی کتاب میں ان خرافات کا کچھ یوں جواب دیتے ہیں: میں اس کتاب کے مؤلف نابودی و بربادی اس کا مقدر ہو کو ذلت و رسوائی کے ساتھ یاد نہیں کرتا، اگرچہ وہ نہایت ہی جھوٹا اور ذلیل آدمی ہے، کیونکہ وہ ایک عیسائی ہے جسے اسلام سے نفرت ہے۔ ایسے آدمی سے خیر کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اس کی کتاب کے تمام مطالب جھوٹ اور خرافات پر مشتمل ہیں۔ میں اسے برا بھلا نہیں کہتا، لیکن افسوس مسلمان مترجم پر ہے کہ وہ کس قدر گھٹیا آدمی ہے کہ وہی عالم اسلام میں ان خرافات کی نشر و اشاعت کا سبب بنا ہے۔ اصل میں خیانت کار و جنایت کار مترجم ہے۔ جی ہاں، کسی نے خوب کہا، منحوس قحط اس دیہات یا اس سرزمین کا رخ کرتا ہے جو منحوس ہوتی ہے، جنس کا میلان جنس کی طرف ہوتا ہے۔
कबूतर बा कबूतर बाज बाबाज, कंध हम जिन्स बा हम जिन्स परवाज। जी हाँ, इस किताब की तमाम मतालिब और इसकी तमाम जारी निस्बतें खुद मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ और मुतरजिम की तरह मनहूस हैं। ये सिर्फ खुराफात और झूठ का पलंदा ही नहीं बल्कि इस्लाम के तारीख़ी हक़ाइक़ की भी ज़िद है। पैगम्बर इस्लाम के फरमूदात जो आलम इस्लाम का वर्सा है उनकी भी नक़ीस है। क्या ये इफ्तिरा परदाज़ियाँ पैगम्बर अकरम की इस जावेदाना गुफ्तगू से हम आहंग हैं जो आपने अपनी दुख्तरे फरजाना के हक़ में फरमाई थी। हज़रत फ़ातिमा इंसानी शक्ल में हूर है। जिस वक्त मुझे जन्नत का इश्तियाक होता है तो मैं उन्हें बोसे देता हूँ। तारीख़ बगदादी जिल्द 5 सफ़ा 84। आप ही ने फरमाया फ़ातिमा तो हिय ज़हरा, फ़ातिमा ज़हरा दरख्शंदा सितारा है। क्या यह झूठ अनस बिन मालिक की वालिदा के इस बयान से मुताबिकत रखता है जो उसने इस अज़ीमुश्शान बेटी के बारे में कहा था? जनाब फ़ातिमा ज़हरा 14वीं की चाँद की मानिंद थी या फिर ज़ुल्फ़िशा आफ्ताब की मानिंद थी जिसे अब्र छुपा दे। जब उससे बादल चढ़ता है तो वो कायनात पर नूर बरसाने लगता है। आपके चेहरे की रंगत सफ़ेद थी जिसमें सुर्खी की आमेज़िश थी। उनके सर के बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे और खूबसूरत थी। वो तमाम लोगों से ज़्यादा पैगम्बर अकरम से मुशाबहत रखती थी। अल्लाह की कसम जनाब फ़ातिमा हुस्न जमाल सीरत व सूरत में बिल्कुल उस तरह थी जिस तरह की शायर ने कहा है। रसूल अल्लाह की दुख्तरे फरजाना जनाब ज़हरा जिनका चेहरा आफ्ताब के मानिंद दरख्शा है, जब वो खड़ी होती हैं तो उनके सर के बाल ज़मीन तक चले आते हैं। उनके दरख्शा चेहरे और सीमे बदन को उनके घने घुघरियाले खूबसूरत स्याह बाल छुपा देते हैं। गोया कि आप रोशन आफ्ताब हैं और आपके स्याह बाल उस शब तारीख के मानिंद हैं जिसने दरख्शा खुर्शीद को छुपा कर रखा हो। नुज़हतुल मजालिस जिल्द 2 सफ़ा 222। आपका लक़ब ज़हरा है जिसका माने व मफ़हूम ज़ुल्फ़िशानी व दरख्शंदगी है। मुअर्रिख़ीन और मुहद्दिसीन ने यही कुछ बयान किया है कि ये लक़ब सिर्फ़ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को मिला, उनके अलावा किसी और को नहीं मिला। यही लक़ब बताता है कि पैगम्बर की बेटी किस कदर हुस्न व जमाल रखती थी। सच कहिए, क्या एक झूठे दगाबाज इफ्तिरा परदाज ईसाई की खुराफात इस दुख्तर की वालिदा गिरामी की गुफ्तगू से कोई निस्बत रखती है कि जिस गुफ्तगू में उन्होंने अपनी दुख्तर की ज़कावत और अखलाक को बयान किया है? फरमाती हैं, जब हज़रत फ़ातिमा मेरे बत्न में थीं तो मुझसे बातें करती थीं और जिस वक्त उन्होंने इस कायनात को अपनी विलादत के नूर से मुनव्वर किया तो फ़ौरन सजदा किया और वो अपनी उंगली को बुलंद किए हुए थी। ज़खाइरुल उक़बा सफ़ा 59। क्या इस झूठे मुस्तशरिक ईसाई की खुराफात हज़रत आयशा की गुफ्तगू से मिलान में अलाक़ा रखती हैं? मैंने किसी इंसान को रफ्तार व किरदार व गुफ्तार व नशिस्त व बर्खास्त और राह व रस्म में हयात में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से अपने वालिद गिरामी हज़रत रसूलुल्लाह से ज़्यादा मुशाबे नहीं देखा। जब वो रसूलुल्लाह के पास तशरीफ़ लाती थी तो हज़रत आपके एहतराम की खातिर खड़े हो जाते थे और उन्हें बोसा दे देते और खुशामदीद कह देते, उनके हाथ को थामते और अपनी ख़ास जगह पर बिठा देते। सुनन बहीकी जिल्द 7 सफ़ा 151।